لکھا ہے، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ سامنے بینر پر جو آیت مقدسہ لکھی ہے وہ سب مل کر پڑھیں گے، اگر آپ کو نظر آ رہی ہے میرے ساتھ۔ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ آمین۔ عزیز بہن بھائیوں، آج کے پیغام میں ہم پانی کے بپتسمے کے بارے میں سیکھیں گے۔ پانی کا بپتسمہ، اور ہم سیکھیں گے کہ بپتسمہ کے معنی کیا ہیں، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اور بپتسمہ کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، بپتسمہ کیوں لینا چاہیے، بپتسمہ کب لینا چاہیے، اور پانی کا بپتسمہ کہاں پر لینا چاہیے، کیسے، اور کس کو بپتسمہ دیا جانا چاہیے۔ کتاب مقدس کے مطابق بپتسمہ ہے کیا؟ اگر ہم اس کے لغوی معنوں کی بات کریں تو بپتسمہ لفظ ایک یونانی لفظ بیپٹیزو سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ڈبونا یا رنگ دینا، ڈبو دینا، اور اس کے لیے عربی لفظ استباغ، میری دانست میں عربی لفظ استباغ جو کیتھولک ترجمے میں استعمال ہوا ہے، یہ بہترین لفظ ہے، کیونکہ استباغ اپنے اندر بڑا پرمانی لفظ ہے، اور استباغ کے معنی ہیں ڈبکی دینا، جو کیتھولک ترجمہ میں استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کریں تو سلاطین کی دوسری کتاب اس کے 5ویں باب کی 14ویں آیت میں ہمیں نعمان کوڑی کے گردن میں 7 بار غوطے مارنے کا ذکر ملتا ہے۔ کیتھولک ترجمہ کی ایک اور اچھی بات جس کو میں خوشی سے بتانا چاہتا ہوں، کیتھولک ترجمہ میں جب ہم ملوک کی کتاب، یعنی ملوک کا مطلب ہی سلاطین ہی ہوتا ہے، یہ فرق نہیں ہے، ملوک کی دوسری کتاب اس کے 5ویں باب کی 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو کیتھولک ترجمہ نعمان کوڑی کے گردن میں گوتے مارنے کو بپتسمہ کا ساکرامنٹ قرار دیتا ہے۔ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کے حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ نعمان کوڑی کا گردن میں 7 بار غوطے مارنا یہ مسیحی بپتسمہ کی علامت ہے۔ اب بپتسمہ ہے کیا؟ میں اس کی ایک تعریف آپ کے گوش گزار کیا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی کمپریہنسو جامع، ہم مکمل اور کامل باتیں تو نہیں کر سکتے، کامل اور مکمل باتیں صرف خدا کا کلام کرتا ہے، لیکن ادنا خادم کی رائے ہے کہ بپتسمہ مسیح کے حکم کی فرما برداری کے اظہار میں ایسا قدم ہے جس کے ذریعے ہم منجی عالمین کے بدن یعنی کلیسیا میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا قدم ہے تابع داری کا، وفاداری کا، بات مان لینے کا، حکم کو مان لینے کا، ایسا قدم ہے
جس کے ذریعے ہم منجی عالمین کے بدن یعنی کلیسیا میں شمولیت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ دراصل یہ اس تبدیلی کا بصری اظہار ہے جو ایمان لانے کے وسیلے سے انسان کے باطن میں پیدا ہوتی ہے۔ تبدیلی اندر پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کا اظہار ہم بپتسمہ لے کر، پانی کا بپتسمہ لے کر کرتے ہیں۔ بپتسمہ اس باطنی حقیقت کا خارجی نشان، لفظوں پر غور کیجئے، اس باطنی حقیقت کا خارجی نشان بھی ہے کہ پرانا انسان مر جائے، دفن کیا جائے اور پھر نئی پیدائش کا تجربہ پا کر مسیح کے ساتھ ایک نیا انسان جی اٹھے۔ سو یہ ہے مسیحی بپتسمہ، مسیحی بپتسمہ۔ اب ہم غور کریں گے چند اور باتوں پر بھی، تاکہ بپتسمہ کا تصور پانی کے بپتسمہ کا یاد رکھیں کہ آج میں پانی کے بپتسمہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ بائبل مقدس میں اگر ہم بائبلی اقتباس اور بائبلی حوالہ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کہاں کہاں پر ہمیں بپتسمے کا ذکر ملے گا۔ سب سے پہلے عہد عتیق میں بپتسمے کا ذکر اور بپتسمے کا عکس ہمیں ملے گا۔ نئے عہد نامے کا عکس، مسیحی بپتسمے کی تصویر اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، پانی کے بپتسمے کی تصویر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو غور کیجئے۔ مقدس پطرس جب کلیسیاؤں کو خط لکھ رہا تھا، پہلا خط اس کے 3 باب کی 20ویں آیت، اس میں اس نے بیان کیا کہ خدا نے سب سے پہلا بپتسمہ نوح کے خاندان کو دیا۔ پہلا بپتسمہ کب دیا گیا جی؟ نوح کے خاندان کو، ان 8 جانوں کو پانی کا بپتسمہ دیا گیا۔ ان کو خدا قدوس نے خود بپتسمہ دیا۔ کیسے؟ ایک گلاس پانی لیا کٹوری میں، نوح کے خاندان پر چھڑکا اور انہوں نے کہا میں تمہیں بپتسمہ دیتا ہوں۔ کس کو پتا بائبل میں یہی لکھا ہے؟ جی نہیں۔ کیسے نوح کے خاندان کا بپتسمہ ہوا تھا؟ ان کو پورے طور پر پانی میں ڈبویا گیا، پورے طور پر ڈپ کر دیا گیا۔ ان کے اوپر بھی پانی تھا اور ان کے نیچے بھی پانی، ان کے دائیں بھی پانی اور ان کے بائیں بھی پانی۔ وہ مکمل طور پر پانی کے اندر ڈوب گئے، اور مقدس پطرس اس بپتسمے کو نوح کے خاندان کا بپتسمہ قرار دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ مسیحی بپتسمے کی مشابہت ہے۔ عہد عتیق میں جب ہم بپتسمے کا ذکر کر رہے ہیں تو خدا قدوس نے اپنی چنیدہ اور برگزیدہ قوم بنی اسرائیل کو بھی بپتسمہ دیا۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پہلا خط، اس میں مقدس پولس رسول 10ویں باب کی 2 آیت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس پوری قوم کو خدا نے بحر کلزم میں بپتسمہ دیا۔ کیسے؟ کیا آپ بائبل پڑھتے ہیں؟ کیسے بپتسمہ دیا انہیں؟ جب وہ گہرے سمندر میں سے گزر رہے تھے تو ان کے نیچے بھی پانی تھا، ان کی سائڈوں پہ بھی پانی دیوار کی طرح کھڑا تھا، اور ان کے اوپر ایک بادل تھا۔ بادل کیا ہوتا ہے؟ مکمل طور پر قوم بنی اسرائیل کو بحر کلزم میں سے گزار کر، میں نہیں کہتا، بائبل کہتی ہے، اور میں نے ریفرنس بھی کوٹ کیا ہے، حوالہ بھی بتایا ہے۔ کرنتھیوں کا پہلا خط اس کے 10ویں باب کی مقدس پولس کہتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کو بپتسمہ دیا گیا۔ اور اگر ہم
یہودی روایت اور یہودی تاریخ کی بات کریں تو یہودی روایات کے مطابق پہلی صدی قبل از مسیح، ایک قبل از مسیح، یہودی بھی خدا ترس اور دیندار لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل کرنے کے لیے بپتسمہ دیتے تھے۔ یاد رکھیں کہ یہودی مذہب ایونجلسٹک ریلیجن نہیں ہے، وہ کسی کو دعوت نہیں دیتے کہ آپ ہمارا مذہب قبول کریں۔ یہودی کبھی کسی کو دعوت نہیں دیتے، اور اگر کوئی کہے کہ میں نے یہودیت کو قبول کرنا ہے تو پھر بھی اس کو یہودی ہمیشہ جینیٹک ہوتا ہے، نسلی یہودی ہوتا ہے، جو اپنی نسل کو ثابت کر سکے ہاں میں یہودی کا ہی تخم ہوں۔ دوسرے لوگ اگر یہودی مذہب کو قبول کریں تو بائبل میں ان کو خدا ترس اور دیندار کہا جاتا تھا، اور یہودی ان کو بھی بپتسمہ دیتے تھے۔ جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں، عہد جدید میں بپتسمہ کیا تھا؟ سنیے غور سے، اگر آپ کو سمجھ آئے تو شکر گزاری کرنا، اگر نہ سمجھ آئے پھر پوچھ لینا، 10 بار بتاؤں گا۔ مجھے پتا ہے آج میرے سننے والوں میں بہت سے لوگ بپتسمہ یافتہ ہیں، am I right؟ لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں۔ اگر کوئی آپ کو سوال کرے کہ آپ نے بپتسمہ کیوں لیا تھا، تو آپ ان باتوں کی آج پھر دہرائی کریں تاکہ آپ مناسب جواب دینے کے قابل ہو جائیں۔ عہد جدید میں بپتسمہ، سب سے پہلے ہمیں ایک شخص ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پیش رو جس کا نام یوحنا استواگی ہے وہ نظر آتا ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دریائے یردن پر گناہوں کی معافی کا بپتسمہ دیتا تھا۔ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس مقام پر جا سکا جہاں پر یوحنا کے مبارک قدم پڑے تھے، اور جہاں پر ہمارے خداوند، ہمارے آقا خداوند یسوع مسیح کے بھی قدم پڑے تھے، جہاں پر یوحنا نے ہمارے آقا کو بپتسمہ دیا۔ اس دریا پر میں کھڑا ہو کر خداوند کی تعریف کر سکوں۔ گناہوں کی معافی کا بپتسمہ، اور وہاں پر ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جب بہت سے لوگ بپتسمہ لے رہے تھے تو ہمارا خداوند یسوع مسیح اپنی بشریت میں، غور کریں میں خاص باتیں کر رہا ہوں، وہ اپنی بشریت میں الہی ذات کو بپتسمے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنی بشریت میں روح القدس کی قدرت سے بھرا ہوا وہ یردن کی طرف گیا، اور اس نے جا کر یوحنا کو کہا مجھے بھی بپتسمہ دے دے۔ اور جب یوحنا نے اسے آتے دیکھا تو دور سے پکار اٹھا، دیکھو وہ خدا کا بھرا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ اور جب مسیح نے تقاضا کیا کہ مجھے بھی پانی کا بپتسمہ دے دے، اس دریا میں بپتسمہ دے دے، تو اس نے کہا میں تجھے بپتسمہ نہیں دے سکتا کیونکہ تو مجھ سے مقدم ہے، اور میں تو اس لائق نہیں کہ تیری جوتیوں کا تسمہ بھی کھول سکوں، میں تو خود محتاج ہوں۔ یوحنا کی روحانی آنکھیں، اس کی باطنی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے کہا میں تو خود محتاج ہوں کہ تجھ سے بپتسمہ لوں، لیکن مسیح نے اصرار کیا اور کہا کہ تو ایسا ہونے دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کو پورا وقت نہیں کہ میں اس کے بارے میں مزید گفتگو کروں، لیکن ایک بات میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے خداوند نے
यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा जो लिया था वो गुनाहों की मुआफी का नहीं लिया था, क्योंकि मसीह वाहिद वो हस्ती है जो बेगुनाह है और उसने कोई गुनाह नहीं किया था। इसलिए मसीह का बपतिस्मा गुनाहों की मुआफी का बपतिस्मा नहीं था। तो फिर मसीह ने क्यों बपतिस्मा लिया? ये सवाल है। इसका जवाब यह है कि वो अपनी बशरियत में अपने बाप के हर हुक्म की ताबेदारी करता नजर आता है। और दूसरा जवाब यह है कि मसीह ने इसलिए बपतिस्मा लिया। मुकद्दस पतरस जब कलीसियाओं को खत लिखता है, मुसाफिरों के नाम जो जा बजा फैले हुए हैं, अगली बार मैं पतरस के खत पर गुफ्तगू करूंगा। मुसाफिरों के नाम जो जा बजा फैले हुए हैं, उनके नाम जब वो खत लिखता है, पहला खत, तो मुकद्दस पतरस 3 बाब की 21वीं आयत में एक बड़ी खास बात बयान करता है। वो कहता है कि मसीह आप खुद हमें एक नमूना दे गया ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चलें, उसके नक्शे पा, उसके फुटप्रिंट्स, उन पर हम चलें। और अदना खादिम की ये राय है, मैं ये कहना चाहता हूं, मसीह का बपतिस्मा उसने इसलिए बपतिस्मा लिया ताकि वो मुझे और आपको भी हुक्म दे सके कि मेरे पैरोकार जब याद करेंगे कि हमारे आका ने भी बपतिस्मा लिया, तो वो उसी तरह वो भी बपतिस्मा लेंगे। याद रखना, मसीह ने कुछ ऐसा हुक्म नहीं दिया जो उसने करके नहीं दिखाया। ये बड़ी अहम बात है। अगर आप रसूलों के ईमान उसके पहले बाब की पहली आयत को पढ़ें, तो वहां पर लिखा है, जो यीशु शुरू में करता और सिखाता था। वो क्या सिखाता था? जो पहले वो करता था। आज बहुत से लीडर्स का मसला यह है कि वो सिखाते तो हैं, करते नहीं हैं। यीशु हमारी जिंदगी का कामिल नमूना, और मैं ये भी सिखाने में खुशी महसूस करता हूं, our Lord Jesus Christ is my role model. Only He is my role model. मैं कभी किसी को रोल मॉडल नहीं कहता। बहुत से लोग कहते हैं वो फलाना रोल मॉडल है जी, फलाना रोल मॉडल है। हो सकता है आप सानवी बातें कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोल मॉडल हमारा खुदावंद यीशु मसीह, वो सिखाता था जो वो करता था, और उसे पता था मैंने हुक्म देना है कि तुम बपतिस्मा लिया करो। तो उसने पहले खुद करके दिखाया। अजीजों, बपतिस्मा क्यों लें? मैं इस सवाल की तरफ बढ़ना चाहता हूं, क्यों लें बपतिस्मा? इसका जवाब यह है कि बपतिस्मा इसलिए लेना चाहिए कि ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म है। और मैं ये गवाही देना चाहता हूं, मुनादी करना चाहता हूं, ऐलान करना चाहता हूं कि बपतिस्मा ये कोई मसीह की तजवीज नहीं थी। इट्स नॉट अ प्रोविजन, इट्स अ कमांड। ये एक हुक्म है, ये तजवीज नहीं थी। उसने हुक्म दिया कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और पूरी दुनिया की आलमगीर कलीसिया इसको इरशाद आज़म के नाम से जानती है। हम इसको ग्रेट कमीशन तो कहते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। कहते नहीं, ले लो तावी ठीक है, ना लो तो तावी ठीक है, बट अ नॉनसेंस। ले लो तावी ठीक है, तो ना लो तो तावी ठीक है। क्या
بائبل کوئی مذاق ہے؟ مسیح کا کردار کوئی مذاق ہے؟ مسیح کی تعلیم کوئی مذاق ہے؟ اس نے حکم دیا، اور میں منادی کرنا چاہتا ہوں، خدا کا خادم ہوتے ہوئے، ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں کہ جو خادم اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھے وہ ملعون ہو، لعنتی ہو جائے۔ اور حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے اگر تو نے بتا دیا تو سزا سے چھوٹ گیا، اگر تو نے نہیں بتایا تو پھر سزا کسے ملے گی؟ مجھے۔ ایک اور بھی نال گل دساں، تو ہم ایک ایک ڈنڈا تے میرے لیے دو دو، دگنی سزا کا حکم۔ پھر میں کیوں نہ بتاؤں کہ بائبل میں یہ حکم ہے، اور بائبل میں یہ بھی لکھا ہے، سیموئیل کی کتاب، پہلی سیموئیل کی کتاب اس کے 15ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے۔ حکم ماننا، کتنوں کو یہ آیت پہلے بھی پتا تھی؟ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے۔ میرے بھائی، میری بہن، میری بیٹی، میرے بیٹے، یہ حکم ہے۔ اور کچھ لوگ اپنی انسانی روایت کی پوجا کرتے ہیں۔ اگر وہ نوٹ کر رہے ہیں تو نوٹ کریں، متی کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 3 آیت یہ فرماتی ہے کہ ہمیں انسانی روایت کو نہیں ماننا بلکہ خدا کے حکم کو ماننا ہے۔ ہم تمہاری انسانی روایت کو مانیں کہ جی یہ 3 صدی میں وہ بزرگوں نے، چرچ فادر نے مقرر کر دیا تھا، نہیں جناب اے پانی دا بپتسمہ نہ دو ایتھے ہی لا لو تے بچیاں نوں ہی دے دو۔ ہم تمہاری بائبل کہتی ہے کہ انسانی روایت سے زیادہ خدا کا حکم ماننا واجب ہے۔ مسیح نے فقیوں اور فریسیوں کو ڈانٹا، ان کی سرزنش کی، انہیں کہا کہ تم انسانی روایت کی پوجا کرتے ہو، خدا کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ خدا کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ اور زبور نویس کہتا ہے میں نے تیرے فرمان کو ماننے میں جلدی کی اور دیر نہیں لگائی۔ اگلی بات، کیوں لے بپتسمہ؟ جب ہم کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پہلا خط اس کے 12ویں باب کی 13ویں آیت کو پڑھتے تو وہاں پر لکھا ہے مسیح کے بدن میں شمولیت کا اعلان، مسیح کا نمونہ۔ ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جو متن پڑھا گیا اس میں کہا گیا کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے، دو باتیں ہیں۔ ایمان لائے، پہلے ایمان لانا پرائمری بات ہے، اور بپتسمہ لینا اس کے بعد لکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں لکھا پہلے بپتسمہ لے پھر ایمان لائے، نو۔ بپتسمے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ پہلے ایمان لائے اور پھر بپتسمہ لے، وہ نجات پائے گا۔ لیکن جو معترض ہیں، جو اعتراض کرنے والے ہمارے اپنے مہربان بھائی ہیں، میں ان کی تسلی کے لیے ایک بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں تاکہ جب وہ آپ سے سوال کریں تو آپ ان کے سوالوں کا بخوبی جواب دے سکیں۔ وہ کہتے ہیں جی نجات پانی کے بپتسمے نال نہیں ملتی۔ جی ہاں، پانی کے بپتسمے سے نہیں ملتی نجات۔ میں اعلان کر رہا ہوں، میں سکھا رہا ہوں، پانی کے بپتسمے سے نجات نہیں ملتی، پانی کے بپتسمے سے گناہ نہیں دھلتے۔ ابھی ہم جن کو حوض میں بپتسمہ دیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پانی سے ہم ان کے گناہ دھو رہے ہیں، نیور۔ تعلیم کو سیدھا رکھیے، یہ گندا من، یہ گناہ، پاپ صرف یسوع کے خون سے دھلتے ہیں۔ خون کے چھینٹے دل پر لینے سے دھلتے ہیں، اور کوئی علاج نہیں ہے ان پاپوں کو دھونے کا، اور کوئی ڈٹرجنٹ کام کرتا ہی نہیں ہے، اور کوئی گناہ دھو سکتا ہی نہیں ہے۔ صرف صلیب سے بہتا ہوا خون نجات دیتا ہے، خون سے گناہ دھلتے ہیں۔
نجات خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے اور اس کے خون سے ملتی ہے. میں ذمہ داری کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. نجات یسوع پر ایمان لانے اور اس کے خون سے ملتی ہے، لیکن اس کے دھلنے کے لیے، اس سے دھلنے کے لیے اس کی شاگردیت میں آنا ضروری ہے. ان کو کیا بناؤ؟ شاگرد بناؤ. شاگردیت میں آنا ضروری ہے. اس لیے بپتسمہ بھی نجات کے لیے ایک اہم قدم ہے. اسی لیے تو اس کو ایمان کے بعد بیان کیا گیا. اب میں ذرا دیسی طریقے سے، پنجابی طریقے سے آپ کو بات سمجھا دوں، اگر آپ کہیں تو. جو پھر بھی نہ سمجھ آئے تو پھر آپ بھی پوچھیں کتنے میں گلاس. کہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے بپتسمہ، مت لیں، لیکن بات کو سمجھ کے جانا. آج نجات یسوع کے خون سے ملتی ہے، لیکن اگر وہ جس نے اپنا خون بہا دیا میری اور آپ کی نجات کے لیے، جس نے اپنا پاک اور قیمتی لہو بہا دیا، جس نے ہماری خاطر دکھ اٹھایا، اگر وہ جاتے ہوئے ایک حکم دے گیا تو کیا اس حکم کی تابعداری ہم پر واجب ہے یا نہیں؟ اور سادہ مثال کہا گیا کہ کیا کریں تو کہا توبہ کرو، توبہ کرو اور بپتسمہ لو. سو بپتسمہ سے پہلے توبہ کرنا، ایمان لانا ضروری ہے. اور توبہ کون کرتا ہے؟ جو گناہگار ہو، جو یہ کہے کہ ہاں مان لے کہ میں گنہگار ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہ کو چھوڑتا ہوں. لیکن بچوں کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ یہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں مسیح نے کہا تھا آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے. تو کیا آسمان کی بادشاہی میں گناہگار جائیں گے؟ مسیح نے تو اپنی زبان مبارک سے فرمایا تھا ان کے فرشتے آسمان پر اس کے آسمانی باپ کا منہ دیکھتے ہیں. اور کولوسیوں کا خط اس کے دوسرے باب کی 14ویں آیت خاص طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں، حکموں کی اس دستاویز کے بارے میں جو صلیب پر مٹا دی گئی. ایمانداروں کے لیے جنہوں نے صلیب کے کفارے کو اپنی زندگی میں لے لیا. عزیزوں، بپتسمہ، بچوں کے بپتسمے کا بائبل میں کوئی ذکر نہیں ہے، اور جو اس کو مانتے ہیں بچوں کے بپتسمے کو، یہ خاص بات سن لیجیے، ان میں سے جو جوہلا ہیں، جاہل ہیں، وہ تو ضد کریں گے، کہیں گے نہیں 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 نہیں. لیکن ان میں سے جو اسکالر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بائبل جاننے والے ہیں، وہ کبھی ضد نہیں کریں گے. وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ جی، وہ کہیں گے نہیں جی یہ بات ٹھیک ہے، بائبل میں بچوں کے بپتسمے کا ذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ کلیسیا نے یہ مقرر کیا. میں بہت سے ایسے پڑھے لکھے علماء سے ملا ہوں جنہوں نے خود یہ کہا جی ہاں آپ یہ تعلیم ٹھیک دے رہے ہیں، لیکن چونکہ کلیسیا نے مقرر کیا تھا اس لیے ہم بچوں کو بپتسمہ دیتے ہیں. ان میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں. میں تھوڑے نام لے لیتا ہوں، میں عصر حاضر کے بھی کئی کیتھولک علماء کے نام بتا سکتا ہوں جو یہ بھی مانتے ہیں کہ اپاکرفا بکس ہم نے کب شامل کی تھی. لیکن اگر آپ کسی عام سے بات کو نہیں مشن میں کیوں غلط کہیں گے، لڑن پائیں گے. لیکن جو علماء ہیں، جو جانتے ہیں، وہ مانتے ہیں. ڈاکٹر کے ناصر، میں خود ایک جگہ پر موجود تھا، یہ اسلام آباد G8 کیپٹن ثناء اللہ کالونی جو ہے، یہاں پر کنونشن تھی. سوال کیا گیا کہ ڈاکٹر صاحب بپتسمہ کون سا ہے بائبل میں سے بتائیں. انہوں نے کہا کہ یار گالیں جے ہے تے ڈبکی دئیے کلام دے مطابق تے یہ جڑا ہے بھائی کہندے نے، پر چلو یہ بھی ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک. میں خود موجود تھا، میں زندہ گواہ ہوں، اور کچھ لوگ اور بھی زندہ ہیں جو اس کنونشن میں موجود تھے.
علماء کبھی اس پر بحث نہیں کریں گے. وہ کہیں گے، سمپلی کہیں گے کہ ہاں جی یہ فلاں سن میں چرچ کونسل ہوئی تھی، اور اس چرچ کونسل میں، اور پھر وہ اس کی توثیق میں ایک آیت بھی پیش کریں گے، جو کچھ تم زمین پر باندھو گے باندھا جائے گا، جو کچھ تم زمین پر کھولو گے کھولا جائے گا. سو اگر چرچ فادرز نے، بزرگوں نے اس کو قائم کر دیا ہے تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ عزیزو، ہم بڑے ادب سے، احترام سے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم بائبل کی بات مانیں یا آپ کی بات مانیں. انتہائی ادب سے یہ درخواست ہے. سو کیسے بپتسمہ دیں؟ آخری سوال، پھر ہم اصطلاحی معنوں کی طرف بڑھیں گے اور میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. بائبل میں جہاں جہاں بپتسمہ دیا گیا، گہرے پانی میں بپتسمہ دیا گیا، اور اس کی وجہ ہے، اس کی خاص، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ڈبکیاں دینے کا لوگوں کو. سانو بھی چنگا لگتا ہے پانی ٹھنڈا نہ ہی لگے، تھوڑے دیر پانی کا چھڑکاؤ کریے تے کم مکائیے تے گھر جائیے. ساڈے بھی گھر چھوٹے چھوٹے بچے نے. گہرے پانی میں بپتسمے کی ببلیکل ریزن ہے. اس ریزن کو سمجھیں. یسوع مسیح نے خود دریائے یردن میں بپتسمہ لیا، اور جب ہم اعمال کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 38ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر حبشی کھوجا اور مبشر فلپس وہ بپتسمہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کے متعلق بائبلی الفاظ یہ ہیں کہ وہ دونوں پانی میں اتر پڑے. جب وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر پانی بہت تھا، اور وہ دونوں پانی میں اتر پڑے. دو بندے ایک گلاس اتر پڑے. پھر لکھا وہ پانی میں سے نکل کر باہر آئے. اور جو خاص بات میں کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ رومیو کا خط اس کے 6 باب کو پڑھیں، اور جو یقیناً پڑھنی چاہیے، تو اس میں ہمیں بپتسمے کے روحانی معنی نظر آتے ہیں. بپتسمے کے روحانی معنی پتہ کیا ہے؟ مسیح کے ساتھ مر جانا، دفن ہونا، اور پھر مسیح کے پاس ساتھ جی اٹھنا. جس طرح مسیح مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے، رومیو کے نام لکھا گیا خط اس کا 6 باب یہ بیان کرتا ہے کہ بپتسمہ، پانی کا بپتسمہ مسیح کے ساتھ مر جانے کا نام ہے. پانی کا بپتسمہ مسیح کے ساتھ دفن ہونے کا نام ہے. پانی کا بپتسمہ مسیح کے ساتھ نئی زندگی پا کر جی اٹھنے کا نام ہے. اور ڈبکی کا بپتسمہ اس کی مکمل اور خالص تصویر نظر آتی ہے. اس میں سے جب کوئی شخص پانی میں کھڑا ہوتا ہے، وہ مانتا ہے میں گنہگار ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اور میں مردہ ہوں. گناہ کے اعتبار سے وہ مر جاتا ہے، مردہ مانتا ہے اپنے آپ کو. پھر اس مردے کو جب پانی کے اندر لے کر جاتے، اس کا یہ تصویر ہے، ویژولائز کیجئے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے اس پانی کے اندر. اور جب وہ باہر آتا ہے تو پھر وہ مسیح کے ساتھ ایک نئی زندگی پا کر، نئی پیدائش کا تجربہ پا کر، جو اس کے باطن میں واقع ہوتی ہے، جو اس کے اندر واقع ہوتی ہے، وہ نئی پیدائش کا تجربہ پا کر مسیح میں جی اٹھتا ہے. اور اس کو کہتے ہیں مسیحی بپتسمہ. میں کئی بار یہ اپنی گواہی دے چکا ہوں، اور بار بار اپنے مرنے تک یہ گواہی دیتا رہوں گا کہ جب میں نے 21 جولائی 1982 کو راول ڈیم میں بپتسمہ لیا، جب میں پانی سے باہر آیا تو مجھے ایسے لگا جیسے میں ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہوں. میں اپنے ہاتھوں کو ایسے ایسے ٹٹول رہا تھا. روحانی طور پر میں اس قدر تیار تھا بپتسمہ کے لیے. مجھے ایسے لگا آج میں ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہوں. اور روحانی لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ صرف ماں کے پیٹ سے جنم لینے کی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ بھی بات کرتے ہیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے، بزرگ پادری صاحب
اپنی ماں کے پیٹ سے 1942 میں پیدا ہوئے، لیکن پانی اور روح سے وہ 1900 بورن اگین، وہاں پر لکھا ہوا ہے واز بورن اگین، دوبارہ پیدا ہوئے، دوسرے پھر پیدا ہو گئے۔ اور کیا خوبصورت بات خدا ہم کرتے ہیں کہ جو ایک بار پیدا ہوتا ہے وہ 2 بار مرے گا، اور جو 2 بار پیدا ہوتا ہے وہ ایک ہی بار مرے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ آئیے اپنے سر جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کیجیے، سب سر جھکیں، غور کیجیے خدا کے کلام پر۔ اگر آپ کو مسیحی بپتسمہ کی سمجھ آ گئی ہے، اپنی زندگی کو پیش کر دیجیے، حکم کی تابعداری کیجیے، مت گھبرائیے، مت شرمائیے۔ اور ابلیس آپ کے کان میں آ کر یہ کہتا نہیں نہ لیں، وہ باپ دادا دی مشن کدھر جائے گی، وہ باپ دادا کا فلسفہ کدھر جائے گا۔ بائبل کہتی ہے باپ دادا کا نکما چال چلن۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں ہمارے باپ دادا نے اس پرانے چال چلن کو چھوڑا اور مسیح کو پہن لیا۔